السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر اور اسے عروج پر لانا چاہتا ہے، اور بندے کو جب اللہ مشکل حالات سے نکالتا ہے تو اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور کچھ علامتیں ایسی ملتی ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرے گا اور بندہ ان پر جمع رہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لائے گا۔ کہاں ہیں وہ علامتیں اور نشانیاں جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرتے رہنا چاہیے؟ دیکھیں، انسان ہے اور انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کی گناہوں کی سزا ملتی ہے، کہ جس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں، یا پھر تو وہ بندہ نیک ہے، بڑا نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا بھی پابند ہے اور اللہ کے حکموں پر چلنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر حالات بنے ہوئے ہیں۔ یہ حالات نہیں بنے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور ایک امتحان ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی آزمائش میں آتا ہے اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ اسے عنقریب بہت بڑی نعمت سے نوازے گا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے اور مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ اور انسانی زندگی کے اندر کئی مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس کی زندگی میں خطرناک حالات آتے ہیں، اس چیز کا اس نے کبھی اندازہ نہیں کیا ہوگا اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس پر آتے ہیں تاکہ اللہ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹولے اور اس کے ایمان کو دیکھے کہ کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا، کیا یہ مکمل طور پر اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا نہیں ہے، کیا یہ بندہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کو میں نے حالات میں گھیر لیا ہے، تو کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے، حالات کے دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ ساری چیزوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، حالات میں بندے کو آزماتا ہے۔ تو اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر کرنا۔ صبر جو بندہ کر لیتا ہے اور صبر پر ڈٹا رہتا ہے تو یہ ایسی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ اس کو صبر کے بدلے میں بہترین چیز عطا کرے گا، اللہ اس کو بہترین انعام سے نوازے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کے صبر کے قدر کر کے اس کو بہترین انعام سے نوازے گا۔ تو پہلی چیز ہو گئی صبر۔ اور دوسری چیز، جب بندہ حالات میں گھرتا ہے اور مصیبتوں میں گھرتا ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ یا سبب ایسے نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس وقت کیا کرتا ہے بندہ؟ نہ تو نماز کے قریب ہوتا ہے، نہ ذکر و اذکار کے قریب ہوتا ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہوگا اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نمٹ جاؤں گا، مشکل ترین وقت مجھ پر سے گزر جائے گا تو میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل کر رکھ دوں گا اور پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار کروں گا، پھر میں تسبیحات کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ ہماری یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت اور مشکل ترین وقت کے اندر اللہ سے مانگنا گویا یہ حالات کے ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ ہمارے لیے ایک مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، فقط اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو صبر، جس نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ نمبر دو، مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کے اندر اللہ نے بار بار کئی جگہوں میں
یعنی یہ ذکر فرمایا ہے، ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جب بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے نا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اور اپنی طرف سے کچھ تدبیریں سوچنا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، تو اس کی عقل کا استعمال کرنا اور اس کے دماغ کا استعمال کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔